آیت نمبر 18 سورہ جاسیہ پارہ نمبر 25۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے آیت نمبر 16 میں مذکور تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، یعنی ان کو کتاب دی، حکومت بھی دی اور ان میں نبوت بھی جاری کی، اور کافی عرصہ ان کی شریعت چلتی رہی۔ اور اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 18 ہے آج کا جہاں سے درس شروع ہو رہا ہے، اس میں فرمایا کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ ہم نے ان کے بعد، یعنی بنی اسرائیل کے بعد، اب آپ کو ایک دین، ایک شریعت عطا کی ہے، لہٰذا آپ اس دین اور اس شریعت کا اتباع کریں، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اسی دین کو پھیلائیں، اور اسی کا جو نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دین میں دیا ہے قرآن و مجید کے ذریعے، اسی نظام کو نافذ کریں۔ اب اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں، رؤساء قریش ہوں، فرمایا ان میں سے کسی کی آپ پیروی نہ کریں، کسی کی بات نہ مانیں، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے گمراہ ہیں، اور گمراہوں کی باتوں کے پیچھے بالکل بھی نہیں چلنا۔ جو رب ذوالجلال نے آپ کو دین اور شریعت عطا کی ہے، اس پہ چلیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اسی کو پھیلائیں۔ فرمایا نا، ثم جعلناک، پھر ہم نے کر دیا آپ کو علی شریعۃ من الامر، ایک صاف شریعت پر دین کے معاملے میں، فاتبعها، پس آپ اس کی پیروی کیجئے، ولا تتبع، اور نہ پیروی کیجئے، اہواء الذین، ان لوگوں کی خواہشات کی، لا یعلمون، جو جانتے نہیں، یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے۔ اس سے مراد یعنی مشرکین مکہ کے سرغنے ہیں کہ وہ کسی طرح کا بھی جو ہے نا وہ علم ان کے پاس نہیں تھا قیامت کے بارے میں بھی، اور اسی طرح دیگر کوئی بھی جو ہے نا معتد بھی علم ان کے پاس نہیں تھا۔ اور یہود کے جو علماء سوء تھے، ان کے پاس اگرچہ یعنی وہ معلومات تو تھی لیکن علم نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے مطابق ان کا عمل ہی نہیں تھا۔ فرمایا کہ اگر آپ ان کی پیروی کریں گے تو شاید دنیا میں تو آپ کو کوئی فائدہ پہنچا دیں، لیکن آخرت میں وہ کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گے، بالکل بھی۔ وجہ یہ ہے کہ کفار جو ہے نا، آخرت میں ان کو خود عذاب ہوگا تو وہ کسی کو کیا فائدہ دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کفر ہے وہ ملت واحد ہے، دنیا میں بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ دنیا میں بھی جتنے کفار ہیں ان کے آپس میں سینکڑوں اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو سب ایک ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ جو یہود و نصارہ ہیں، مذہبی اعتبار سے ان میں بہت سخت اختلاف ہے، یہاں تک کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تو نبی ہے، وہ مسلمان تک نہیں مانتے، ولد الزنا نعوذ باللہ کہتے، لیکن اس کے باوجود بھی جب مسلمانوں کا مسئلہ آتا ہے تو وہ سب ایک ہو جاتے ہیں، سارے ان کے اختلافات ختم، مشرکین بھی انہی کے ساتھ۔ اب مشرکین مکہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کو برا سمجھتے تھے، لیکن جب مسلمانوں کا مقابلہ آیا ہے تو وہ مشرکین ان کے بعد جا پہنچے۔ یہودی جو ان کو برا سمجھتے تھے مشرکین کو، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ مدینہ میں مقابلہ ہوا، یہودیوں نے جو ہے ان کے مقابلے میں مشرکین کا ساتھ دینا شروع کیا۔ اس لیے کفر جو ہے نا یہ ایک ملت ہے، لیکن فرمایا کہ کفر سارا اکٹھا بے شک ہو جائے، اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے، اور جس کا مددگار اللہ ہو اس سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ مضبوط بنانی چاہیے۔ آج مسلمان جگہ جگہ مار کھا رہے ہیں، کفار کے ساتھ بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مارے کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بنانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ کاش کہ اللہ کے ساتھ بنا لیں
تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہم بے شک وہ لن یغنو ہرگز کام نہیں آئیں گے عن کا آپ کے من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئا کچھ بھی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بے شک ظالم بعضهم بعض ان میں سے اولیاء و بعض کے دوست ہیں۔ واللہ اللہ تعالیٰ ولی المتقین پرہیزگاروں کا ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیشہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ھذا بصائر للناس، اب یہ قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس میں جو تمام آیات ہیں یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز ہیں، اور اس میں ایسے دلائل ہیں جو آنکھیں کھولنے والے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے نا یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا بھی ذریعہ ہے، رحمت کا بھی ذریعہ ہے، لیکن فائدہ انہی کو ہوگا جو قیامت پر یقین رکھنے والے ہیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والے۔ مطلب ہے تو سب کے لیے، فائدہ تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بفائدہ بنا کے بھیجا ہے، ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، رحمت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، لیکن فائدہ حقیقی فائدہ صرف انہی کو حاصل ہوگا کہ جو اللہ کی ذات پہ، کہ اللہ ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اور قیامت جو ہے اس پہ یقین رکھنے والے ہوں گے، فائدہ صرف انہی کو ہوگا، باقیوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وجہ یہ کہ نہیں مانیں گے تو پھر اور نقصان ہوگا، ان کا فائدہ کیا ہونا ہے ان کا، جس طرح فرمایا نا ھدی للمتقین سورہ بقرہ میں، تو یہاں بھی بالکل یہی ہے کہ رحمت اور ہدایت سب کے لیے، لیکن فائدہ یقین والوں کو ہوگا۔ ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں، للناس لوگوں کے لیے، یا یہ روشنیاں ہیں للناس لوگوں کے لیے، وہداؤں اور ہدایت ہیں، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم یوقنون یقین رکھنے والے قوم کے لیے، کہ ھذا بصائر یہ روشن نشانیاں اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی آیات بھی ہیں، چاہے معجزات ہیں، قرآن و مجید ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح روشن نشانی، آنکھیں کھول دینے والی اس میں آیات ہیں، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ ام حاسب الذین اجترحوا السیئات، اس کے شأن نزول یہ کہ کچھ کفار اور مشرکین کہتے تھے قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو ہم تم سے بہتر ہوں گے وہاں بھی، وجہ یہ کہ ہم دنیا میں بھی تم سے اعلیٰ ہیں، یہاں بھی ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، حکمرانی بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اولاد بھی ہماری زیادہ ہے، مال بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، تو وہاں بھی ہم جو ہے نا یہ تم سے آگے ہوں گے، کیونکہ یہ دنیا میں مال و متاع یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ جو گناہ کرنے والے ہیں، کفار ہیں، کیا یہ گمان کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا حشر بھی اس طرح ہی کریں گے جس طرح کے مومنوں کا؟ میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یعنی جس طرح دنیا ان کی برابر ہے تو آخرت بھی برابر ہو جائے، اور دنیا جس طرح برابر ہے موت بھی برابر ہو جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہ وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں، اور بہت برا فیصلہ ہے۔ قیامت کو اللہ تعالیٰ نے قائم اس لیے کیا ہے کہ دنیا میں جس نے جو کیا ہے تاکہ اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل سکے، تاکہ ان کو اس کا پورا پورا بدلہ مل سکے۔ تو فرمایا جنہوں نے دنیا میں گناہ کیے ہیں وہ ان کو آخرت میں سزا ملے گی لازماً، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے، اسفل سافلین میں ہوں گے، اور جو مومن ہیں وہ اعلیٰ علیین میں ہوں گے۔ آخرت میں مومن کافر کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دنیا میں مومن اللہ کا فرمانبردار ہے، کافر اللہ کا نافرمان ہے، اس اعتبار سے دنیا میں برابر نہیں ہے، تو آخرت میں جزا کے اعتبار سے برابر نہیں ہوگا۔ جزا کے اعتبار سے مومن اعلیٰ نعمتوں میں ہوگا، اور جو مجرم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ فرمایا نا ام حاسب الذین، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ، اجترحوا السیئات جنہوں نے کمائی برائیاں، ان نجعلہم یہ کہ ہم کریں گے ان کو، کالذین ان لوگوں کی طرح، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، سواء محیاہم برابر ہوگا ان کا جینا، ومماتہم اور ان کا مرنا، کہ ان کا جینا مرنا برابر ہو جائے، ایسے نہیں۔ ساء ما یحکمون بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت اور اسی طرح قیامت پر
ایک دلیل بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اظہار حق کے لیے، تاکہ دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت واضح ہو جائے، اور پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ عمل کریں، تو جو بھی عمل کریں پھر قیامت والے دن اس کو بدلہ دیا جائے کہ اب کائنات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس لیے تاکہ یہ کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے یہ رب ذوالجلال کی وحدانیت پہ دلالت کرے۔ تو اب ظاہر ہے دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں، اور بہت سارے ایسے جو مخالفت کرنے والے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اب لازماً جو ماننے والے ان کو بھی بدلہ ملنا چاہیے، جو نہ ماننے والے ان کو بھی بدلہ ملنا چاہیے ان کے اعتبار سے، ان کے حساب سے۔ اب دنیا میں بعض دفعہ جو ہے نا وہ بدلہ نہیں ملتا، اس لیے ایک ایسا ضرور عالم اور جہان ہونا چاہیے جہاں مکمل طور پہ ان کو بدلہ ملے، اور وہ ہے آخرت۔ اور آخرت میں پھر جو ہے ظالموں کو ان کے ظلم کی پوری سزا ملے گی، اور ایمان والے جو ہیں ان کو جو کچھ انہوں نے نیک اعمال کیا اس کا بدلہ ملے گا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بالحق کے حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَى، اور تاکہ بدلہ دیا جائے، کُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس کو، بما کسبت، اس کا جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ خواہشات کو معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی کو اللہ کی ماننی چاہیے تھی اس طرح وہ اپنی خواہش کی مانتا ہے، جو دل میں آیا وہی کرتا ہے۔ اب اس طرح مشرکین مکہ تھے، اب شرک کے معاملے میں جو ان کے دل میں آتا تھا، ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں، اس سے ان کو اچھا مل گیا، اس کو پھینک دیا، اس کی پوجا شروع کر دی، اور اس کے علاوہ جو بھی ان کے دل میں آتا تھا، جو ان کی دل چاہتا تھا، جو ان کی خواہش چاہتی تھی، اسی کے پیچھے چلتے تھے۔ اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کفار میں بھی اور مسلمانوں میں بھی ہیں، کفار تو ہیں ہی ہیں، مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، یعنی اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں اور خواہش کے پیچھے ہی چلتے ہیں، جو خواہش کہتی ہے وہی کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کرتے کہ بھئی یہ ہمارے رب کا حکم ہے اور یہ خواہش ہے، بلکہ خواہش کو ترجیح دیتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات، نفس کو خواہشات سے روک لیا، تو فرمایا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو جس نے خواہشات کو رب بنا کے اس کے پیچھے چل پڑا، تو وہ ایسے جس نے اپنی خواہشی کو رب بنا لیا اور اسی خواہش کی وہ مانتا ہے اور اسی خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس خواہش کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، حالانکہ اس کے پاس خیر و شر کی تمیز بھی تھی اور اسے معلوم بھی تھا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں بالکل غلط ہے، اور جس راستے میں میں جا رہا ہوں یہ راستہ بالکل میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خواہش کی پیروی سے نہ ہٹا۔ جب نہ ہٹا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کیا اور اس کے دل پہ بھی مور لگا دی، کانوں پہ مور لگا دی، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، یعنی مور جباریت لگی، ایسا گمراہ ہوا کہ اب اس کی واپسی کی امید ہی نہیں ہے۔ جیسے کفار کے بڑے بڑے سرغنے کہ جب انہوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل میں اور خواہشات کی پیروی میں انتہا کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی ان سے، اور یہ بڑی سخت سزا ہے اللہ کی طرف سے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محروم کسی کو بھی نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں توبہ کی توفیق دے دے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، موت سے پہلے بھی انسان کر لے تو ٹھیک، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس توفیق ہی کو چھین لے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر وہ اسی طریقے سے دنیا سے جو ہے وہ اپنی آخرت کو برباد کر کے جائے گا، خواہشات کی پیروی اور تکمیل کے پیچھے لگتے ہوئے۔ فرمایا نا، افرأیت، پس کیا آپ نے دیکھا ہے، من اتخذ، اس شخص کو جس نے بنا لیا ہے، الہہ، اپنا الہ اور معبود، ہواہ، اپنی خواہشات کو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا، علی علم، علم کے باوجود، یعنی وہ جانتا بھی تھا، اس کے باوجود اس نے خواہشات کی پیروی نہ چھوڑی تو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ،
اللہ نے کان پہ بھی مہر لگا دی، وقلبہ، اور دل پہ بھی، اس کے دل پہ بھی مہر لگا دی، وجعل علی بصری غشاوہ، اور کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب یہ سارے معاملات ہو گئے کہ اللہ نے بالکل اس کو محروم کر دیا، تو فَمَن يَهْدِيهِ، کون ہے جو اس کو ہدایت دے گا، من بعد اللہ، اللہ کے بعد، کہ جب اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے تو کوئی اور ہدایت دینے والا ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں رکھتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تمہیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے ان چیزوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اس کو اپنانا چاہیے۔ وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا۔ اچھا، مشرکین مکہ جو ہے وہ قیامت کے منکر تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہ دنیا مکمل ہو گئی، بس اس کے بعد ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور دوبارہ جو ہے ہمیں نہ زندہ کیا جائے گا نہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ کوئی زندگی ہے ہی نہیں، یہ ممکنات میں سے کہ دوبارہ اٹھایا جائے، ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ذرہ ذرہ ہمارا ختم ہو جائے گا، تو پھر کس طرح اٹھایا جائے گا؟ اور یہ جو ہماری موت ہے یہ بھی تو ایک زمانے کے ساتھ ہے، بس زمانے کے تغیر کی وجہ سے موت ہو رہی ہے، باقی جو ہے نا وہ دوبارہ اٹھانے والی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو ایسی یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس نے پوری مادیت اور دہریت کو یعنی دو لفظوں میں جو ہے وہ سمو دیا ہے، کہ مثلا جس طرح یہ یعنی دہریے ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے نا اس کی جو بنیاد اور حقیقت وہ ایک مادہ ہے، اب مادہ جو ہے اسی سے جو ہے نا وہ آگے چیزیں بنتی جاتی ہیں، اور مادے جو وہ پھیلتے جاتے ہیں اور وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ مادے خود بخود ہی وجود میں آتے ہیں، اور اسی طرح ان کے لیے ایک قانون متعین ہے خود بخود ہی اٹل، اور ان قوانین کے تحت ہی وہ مادے چلتے ہیں، اسی سے جو ہے وہ تمام انسان جو بن رہے ہیں یا جاندار بن رہے ہیں، یا انسان دنیا سے جا رہے ہیں، جاندار مر رہے ہیں، یہ سارے اسی نظام اور قانون کے تحت ہیں، اپنی طبی عمر پوری کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ باقی اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں یا کوئی فرشتہ مقرر کیا وہ آ کے اس کی روح نکالتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو موت بھی آتی ہے وہ زمانے کے تغیرات کی وجہ سے آتی ہے، گردش زمان کی وجہ سے آتی ہے، کہ زمانہ جب گردش میں آتا ہے، ٹائم پورا ہوتا ہے تو چلا جاتا ہے، پھر اور آ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، یہ ایک نظام چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے، منقولی دلیل بھی نہیں ہے، صرف تخمینہ لگاتے ہیں بس، باقی ان کے پاس کوئی بھی اٹل دلیل ہے ہی نہیں ہے کہ زمانہ پیدا کرتا ہے یا زمانہ مارتا ہے، یا یہ ہے کہ خود بخود انسانیت کا یہ معاملہ چل رہا ہے، خود انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دوبارہ نہیں اٹھا، یہ کہ نظام بنایا ہوا ہے مادیت کا اس کے تحت آ رہے ہیں، اور بھائی اس بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دلیل ہے تو لائیں، کیوں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بنانے والے کے بغیر بن جائے یا چلانے والے کے بغیر چل جائے، تو پھر یہ کائنات کا جو اتنا بڑا نظام ہے یہ بغیر بنانے اور چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے اور بن سکتا ہے۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، ما ہیا، نہیں ہے یہ، الا مگر، حیاتنا دنیا، ہماری دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم اس میں مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، وما لہم بذالک من علم، اور نہیں ہے ان کے لیے اس بارے میں کوئی علم، ان ہم، نہیں ہے وہ، الا مگر، یظنون، اٹکل کے تیر چلانے والے، صرف گمان اور تخمینہ لگانے والے۔ اور پھر مشرکین جو ہے ان سے جب کہا جاتا کہ قیامت ہے، احتساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے کے باتوں میں، تو وہ کہتے تھے جی اگر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر ہمارے آباء و اجداد کو اب زندہ کر کے دکھاؤ، اگر تم اس بارے میں سچے ہو، بات اللہ کا سچا ہے، تو ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ زندہ کر کے، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا نا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر، آیاتنا بینات، ہماری روشن اور واضح آیتیں، ما کان حجتہم، نہیں ہوتی ان کی حجت اور دلیل اپنے انہی موقف پر، الا مگر یہ کہ ان قالو، وہ کہتے ہیں، اوتو بآبائنا، لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو، الا ان قالو تو بآبائنا، وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ بس، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون و رسول نہیں ہے۔
جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں تو قیامت والے دن دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وقت آئے گا تو اس پہ اللہ زندہ بھی کریں گے۔ اور اس کا جواب آگے اس اگلی آیت میں دے بھی دیا، دونوں آیتوں میں جو ان کے خیالات تھے، جو خیالات بیان ہوئے ان کا جواب دے دیا۔ پہلی نہ کہ وہ کہتے تھے ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے، بس ہم اسی میں مرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، دوبارہ کبھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جب وہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ، تو اگر تم اس بارے میں سچے ہو قیامت ہے، قیامت قائم ہوگی، تو اس کا جواب دیا، فرمایا قل اللہ یحییکم، کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرے گا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یجمعکم، اور پھر تمہیں جمع کرے گا، یعنی مارنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کر کے پھر تمہیں جمع کرے گا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ اور قیامت والے دن جمع کر کے اللہ تعالیٰ پھر سب کا احتساب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور پھر سب کچھ حقیقت واضح ہو جائے گی، لیکن اس وقت اگر واضح بھی ہوئی تو کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے اس بارے میں، معلومات تو ہیں ان کے پاس لیکن علم نہیں ہے، ایسا علم جو نفع دے ان کو اور دنیا کی مادیات سے نکال کر آخرت کی فکر پہ لے جائے۔ باقی یہ کہ دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ اس کا پہلے ماڈل بنانا مشکل ہوتا ہے، جب کسی بھی چیز کا ماڈل تیار ہو جائے تو اس کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جب انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہ بالکل اس کا ماڈل بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، دوبارہ پیدا کرنا اور اٹھانا کون سا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے نا کہ بلا ان نسوی بنانا، ہم تو یہ پورے جو ہیں ان کو بھی برابر کریں، اس پہ بھی قادر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔